السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 ایسے کام۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے ہی شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے۔ ایسے امیر صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہان کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، کیونکہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے ہیں جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیری کا ایک نسخہ بتائیں گے، 5 کام جو کہ آپ کو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی امیر بنا دیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اگلے جہان میں آخرت میں بھی امیر ترین بننا چاہتے ہو تو ان 5 کاموں پر عمل کرنا اپنی زندگی میں شروع کر دینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آ جائے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آ جائے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احساس کر دی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا ہے تو اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو اللہ رب العزت اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام بقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح، دوپہر اور شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے اور تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ جو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ
दूसरा अमल यानी कि दूसरा काम वह करते हैं वह यह था कि वह गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वह ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और इल्म रियासत में हज़रत सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अच्छा कोई हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। जब गरीबों की मदद की बात आती हो तो कांधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बार की बात है, एक बद्दू था जिसकी बीवी हामला थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था जबकि घर में 1 रुपये भी नहीं था उसके पास। अब यह लोग परेशान थे कि घर में 1 पैसा भी नहीं है जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वह हक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज़ करूं, वह मेरी ज़रूर मदद करेंगे। यह बद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ चला गया। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमी पर कदम रखा शाम हो गई, रात ढलने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खैमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चलेंगे। रात में ये लोग वहीं ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी का दर्द बढ़ गया और वह दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और यह बीवी को हौसला दे रहा है कि अभी फजर होने वाली है। चलते ही उमर के पास अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाकर देखो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर! हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो तुम लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हों तो तुम लेना चाहोगी। तो आपकी बीवी ने कहा हाँ क्यों नहीं हज़रत। फिर आपने फरमाया उठो, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ़ में मुब्तला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कांधे पर उठा लें। हज़रत उमर फ़ारूक ने लकड़ियाँ कांधे पर उठाईं और अपनी बीवी के साथ खेमे की तरफ गए। आपकी मोहतरमा खेमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी और हज़रत उमर बाहर उस बद्दू के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। बद्दू ने यह समझा कि यह कोई ग़ुलाम है और इस ग़ुलाम की बीवी दाई है और यह उसका शौहर है और यहाँ का ग़ुलाम है। उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, जल्दी जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते, जल्दी करो, आग लगाओ। आप आग जलाते और फूंक मारते। अल्लाहु अकबर! दोस्तों, वह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नौकरों जैसा सलूक कर रहा था। वह नादान यह नहीं जानता था कि
اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یا خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ یہ آواز آپ کی زوجہ کی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے۔ آپ کے دوست، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المومنین ہیں، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے۔ یا بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مدینۃ المنورہ ہے؟ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام وہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان پانچوں باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی، بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور برائیوں سے دور رکھے، اور نیک بندوں کی فہرستوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں احبابوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔